ویورز، یہ جو میرا آج ولاگ ہے یہ میرے ایک پرانے دوست جو کہ بہت مشہور اینڈ ویری گڈ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، پشاور بیسڈ، اپنا اس کا کالج سعید الرحمان خٹک، اور I will interview him regarding his personality or homeopath medicine way of treatment. And here it is. And here is my friend Dr. Khatak. Saeedur Rahman Khatak. Khatak sahab, how are you? Thank you very much, sir. How are you? بہت زمانے بعد آپ کو دیکھا. سعید صاحب، you are a renowned homeopath doctor، اور میں خود ہومیوپیتھ میڈیسن کا فالوور ہوں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں نے برسوں سے کوئی اور میڈیسن ہارڈلی لی. تو اب میرے ویورز کو ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، یہ کیسے آپ ہومیوپیتھ میں آئے، آپ نے اپنا کالج اسٹیبلش کیا، اور کوئی عہدہ بھی تھا آپ کے پاس. یس سر. بہت شکریہ سر، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا، ہومیوپیتھی سے محبت کا اور ہمارے ساتھ محبت کا. یہ سوال تو میرے خیال میں ہر ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ضرور بتائیں. تو میں تو سر ایک کرک کا رہنے والا ہوں. کرک جو ہے وہ ایسی جگہ زمین ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی. تو اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے، میں نے ایئر فورس کو جوائن کر لیا تھا 1983 میں. تو میرے ٹیچر ہیں کرنل ڈاکٹر اقبال شہین صاحب، ان کی محبت کا شکریہ. انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار سعید، ایئر فورس کو آ جاؤ، اور انہوں نے بس ہومیوپیتھی کو مجھے تھوڑا بہت سکھانا شروع کر دیا. 1990 میں کوالیفائڈ ہوا ایز ہومیوپیتھک ڈاکٹر. پھر مختلف انسٹیٹیوشن میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے، 2 دفعہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا الیکشن لڑا ہے اور تو کامیابی ملی ہے. ابھی لاسٹ جو ٹینور تھا اس میں کونسل نے تمام پاکستان میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی محبت کی وجہ سے میں کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بنا، اور بہت رب کا شکر ہے جو ہو سکا وہ کیا ہے. اور ہومیوپیتھک سسٹم کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتری کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو تمام فیصلے کرنے والے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ہومیوپیتھک سسٹم کو جو ڈپلوما تھا اس کو اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ہم نے ڈگری کلاسز شروع کی. آپ تو پولیسا بڑے حیران ہوں گے کہ وی ٹوک 11.5 years ٹو اسٹارٹ BHMS پروگرام فرام یونیورسٹی آف پشاور. اور ان 11.5 سالوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے انسپیکشن وغیرہ ہوتی ہے، اور آپ کا بڑا شکر ہے وہ ڈگری کلاسز شروع ہوئی ہیں 2000 میں. اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں اسلامی یونیورسٹی بالپور میں وہاں پہ بھی کلاسز شروع ہو گئی ہیں. ہومیوپیتھ میڈیسن ڈاکٹر صاحب میں خود بھی یوز کرتا ہوں، بٹ میرے ویورز کو وائی پریفریبل ٹو، کبھی تو ایسے سارکیسٹک بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہ فائدہ نہ نقصان، لیکن میں نے آزمایا، اس کا بہت فائدہ ہے. مجھے یاد ہے میرے یہ بہت سالوں سے منہ میں چھالے ہوتے تھے اور آپ نے مجھے میڈیسن دیا، اور یہ میں نے کئی جگہ کوئٹہ میں بھی میں تو خیر فالوور ہوں اس کا. تو وائی دیکھیں بیسی صاحب، بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن اگر افیکٹو نہ ہوتی یا بہتر نہ ہوتی تو اس وقت دنیا میں جو ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو سیکنڈ لارجسٹ ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از ہومیوپیتھی پوری دنیا میں. اور WHO نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے فار دا ڈفرنٹ ڈیزیزز. تو یہ ایک ایسا ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایلوپیتھک سسٹم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو آپ میڈیسن لیتے ہیں ان کے پاس تو میڈیسن کی کروڈ فارم موجود ہے، وہ کیمیکلز ہیں. وہ کیمیکل آپ
آپ کی ویورز بھی اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیمیکل کا اپنا ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. یہاں آپ کو میں بتانا چاہوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن پوٹنٹائز کرتے ہیں اور وہ پوٹنٹائز کرنے کے بعد اس میں فزیکل کوانٹٹی آف دا میڈیسن نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی چلے جائیں لیب میں چیک کرائیں تو آپ کو فزیکل کوانٹٹی آف ہومیوپیتھک میڈیسن اس دوا میں نہیں ملتی. لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے, تو اس کے اندر جو طاقت ہے وہ فورس جو ہوتی ہے وہ فورس رہ جاتی ہے اور وہ فورس کام کرتی ہے. اور کیسے کام کرتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں قوت حیات وہ موجود ہے جو ریزسٹ کرتی ہے اگینسٹ ڈیزیز. کوئی بھی بیکٹیریا ہو وائرس ہو اس کے خلاف یہ کام کرتی ہے. تو ہومیوپیتھک میڈیسن جب آپ کے وائٹل فورس پہ کسی بھی صورت میں ویکنس آتی ہے تو بیماری کی صورت میں تو یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جا کے اس وائٹل فورس کے ساتھ کام کرتی ہے. تو وہ جب وائٹل فورس اپنے طور پہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. سعید صاحب لوگ کہتے ہیں یہ جرمنی سے شروع ہوا, تو یہ کب شروع ہوا؟ ہٹلر کے دور میں, اس سے پہلے, بعد میں؟ یہ ایسا ہے کہ پروفیسر صاحب یہ کوئی 250 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. اس کا جو فاؤنڈر تھا بیسیکلی ہی واز اے ایلوپیتھک فزیشین, وہ فارماسسٹ بھی تھا, ڈاکٹر سیمول ہانیمن. وہ مختلف سسٹم کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نے ایک دن دیکھا کہ میں جو چیز ہم دیتے ہیں اس کا تو کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, اس میں ایک چیز کو ٹھیک کرتی دوسری کو خراب کر لیتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگوں نے اس ہومیوپیتھک سسٹم کو اپنے جو لائف کی اس نے اپنے لائف کو چینج کیا, اور یہ ہومیوپیتھک سسٹم اس نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا ڈاکٹر سیمول ہانیمن نے. جب اس نے یہ اسٹارٹ کیا تو یہ جرمنی میں اس لیے مشہور ہے کہ یہ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے اپنے آبائی گاؤں سے, ایک گاؤں میں رہتے تھے, وہاں سے یہ شفٹ ہو گئے. شفٹ ہونے کے بعد یہ اپنے دور کا بہترین فزیشین تھا. لوگ 6 مہینے اس کا انتظار کرتے تھے اس کے نمبر کے لیے, اور لوگ اس وقت تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو لوگ بگیے میں بیٹھے ہوتے تھے, ہوٹلوں میں رہتے تھے. تو یہ پھر اپنے ان کرونک ڈیزیز کو اپنے ہومیوپیتھک. سعید صاحب سوال تو بہت ہو سکتے ہیں, ایک اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کون ہے؟ یہ پروفیسر صاحب بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ کوشچن ایسا ہے جس کو میں اور آپ سب بڑے باریکی سے دیکھیں گے. دیکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کہا ہے. جب اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ دوا ریکمینڈ کرتے ہیں اور شفا پھر میرے اللہ اس کو دیتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی جو سب سے اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے وہ اس کی تمام تر جو کارکردگی ہے وہ ہے کیس ٹیکنگ کے اوپر. کیس ٹیکنگ جب تک اس کو نہیں آتی ہوگی اس وقت تک وہ اپنی دوا کا انتخاب نہیں کر سکتا. کیس ٹیکنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی تمام ہسٹری کو اس طریقے سے لے کہ وہ تمام چھپی ہوئی علامات وہ اس سے نکالے اور وہ نکالنے کے بعد اس کے لیے دوا کا انتخاب کرے. ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب انتہائی مشکل ترین کام. اور یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے, پیشنٹ آپ کو معلوم ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس بہت ساری چیزیں بتاتی ہوئی شب آتا ہے. یہ ایک مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی اس کے پاس ہی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جا کے مریض کی ہسٹری میں جائے, بیک ہسٹری میں جا کے اس کے ساتھ وہ تمام ہڈن جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ نکالے گا, اور دوا کے علامات اس طرح یہ اگر میں دیکھوں دوا کے علامات اور اس کے بیماری کے جو علامات ہیں وہ اگر یکجا کر لیتا ہے لائک دس, اس طرح کر لیتے ہیں تو اس کی دوا امیڈیٹ افیکٹ کرے گی اس کے اوپر. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی سلو افیکٹ ہے. ہومیوپیتھک دوائی سلو افیکٹ نہیں ہے, بہت ہی تیز ترین ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات کرتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ کوئی مرچ لے لیتے ہیں یا کوئی سویٹ لیتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو ایک
سے بھی کم ٹائم میں آپ کو پتہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہومیوپیتھ میڈیسن ہے امپورٹڈ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو اتنی نہیں تھی. میں پیسہ فلورا اچھی ہے نیند کے لیے اور سکون کے لیے. اب کچھ سال پہلے یہ 300 کی تھی، اب 1000 میں چلی گئی. بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں. میرا تو خیر اتنا وہ نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ اس میں ایک تو باہر کی دوا ہوتی ہے جو آگے جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی میڈیسن ہوتی ہے. ایک ہماری لوکل بنتی ہے. تو لوکل میڈیسن کی پرائز کمپیریٹیولی کم ہے اور جو باہر کی ادویات ہیں ان کی زیادہ ہے. ایکچولی ایکسپورٹ امپورٹ ہماری بھی ہو رہی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اتنے زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں دوا کے اوپر، اور جو ہے باہر کی طرف سے ان کے بعد وہ جو ایل سی لگاتے ہیں وہ منگواتے ہیں. تو یہ ریزن یہ کہ اسپیشلی آپ کو بتائیے کہ کرونا کے بعد تو یکدم پرائسز ہر چیز کی بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈاکٹر سے پورا اپنا سیٹ اپ ہے، پورا کالج ہے، شاگرد ہیں، تو ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ بریف. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اہم کوشچن آپ نے کیا. خوشحال کھٹک ہومیوپیتھک میڈیکل کالج 1989 میں اسٹیبلش ہوا ہے. پروفیسر ڈاکٹر اشرف گومیانی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جب بھی میری ان کے ساتھ کلاس ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، کئی سیمینار وغیرہ میں ایک بات سب کو کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. جب آپ ایک اچھے انسان بنیں گے تو آپ کا اندر کا اور باہر کا، تو آپ جب ایک ہو جائیں گے اندر اور باہر سے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ کر سکتے ہیں. ہمارا تھوڑا سا انسان ہونے کے ناطے ہم نے یہ رازق والا کام جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ رازق والا کام جو ہے نا وہ ہمیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. بہت ہی آسان کام ہے. آپ اچھے انسان بنیں. اور اس کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ مسیحا اس کو بولتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحبان ان کو مسیحا کہتے ہیں. تو مسیحا سے مطلب یہ کہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ خراب ہو، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو توفیق دینے کے بعد تو یہ بہت بڑی جو ہے نا. سعید صاحب کائنڈ آف یو اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کبھی. بہت شکریہ، بہت مہربانی.